السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کشف ہے اور میں ایک ایسے گاؤں میں رہتی ہوں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے نزدیک لڑکیوں کو تعلیم دلوانا ان کی عزت کو داغدار کرنے کے مترادف تھا۔ ان کے خیال میں لڑکیاں صرف گھر کے کام کاج اور شادی کے بعد شوہر کے گھر کو سنبھالنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بابا ہمیشہ ان دقیانوسی خیالات کے خلاف رہے۔ وہ کہتے تھے تعلیم لڑکی کا حق ہے اور اس سے ہی وہ اپنے اور دوسروں کے حق و ناحق کو سمجھ سکتی ہے۔ میرے بابا نے نہ صرف میرا داخلہ اسکول میں کروایا بلکہ میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ گاؤں والے ان کے پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے، ان پر ہنستے اور کئی بار تو انہیں برا بھلا کہنے سے بھی باز نہ آتے، لیکن میرے بابا ہر بات کو نظر انداز کر کے صرف مجھ پر ہی توجہ دیتے۔ وہ ہمیشہ کہتے میری بیٹی میری طاقت ہے اور میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو یہ چاہے گی۔ گاؤں کی باقی لڑکیاں جنہیں تعلیم کا حق نہیں دیا گیا تھا مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ان میں سے کچھ مجھ سے حسد بھی کرتی تھیں، لیکن میرے لیے یہ سب باتیں غیر اہم تھیں۔ مجھے اپنے بابا پر فخر تھا اور ان کی محبت میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ میرے بابا میرے لیے صرف والد ہی نہیں بلکہ ایک سہارا تھے، ایک ایسی دیوار جس کے پیچھے میں ہر مشکل سے محفوظ رہتی۔ میں نے کبھی ان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ مجھے یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ میں ان کی عزت اور غرور ہوں، اس لیے میں نے ہمیشہ محتاط رہتی تاکہ کہیں میرے بابا کو میرے کسی فعل کی وجہ سے اپنا سر نہ جھکانا پڑے۔ مجھے میرے والد خود اسکول چھوڑنے جاتے تھے اور خود ہی لینے آتے تھے تاکہ راستے میں کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ گاؤں کے لوگ ہمیں دیکھ کر طرح طرح کے جملے کستے تھے، دیکھو نذیر اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، اس نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ لیکن میرے والد کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے اور مجھ پر توجہ دیتے، میرا خیال رکھتے۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور اپنی ساری زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو میرے والد نے میری مزید تعلیم کے لیے مجھے شہر کے ایک کالج میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں تو پہلے ہی ایک اسکول تھا، وہ بھی محض چند لوگوں کی کرم نوازی سے قائم تھا۔ گاؤں والے لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں بالکل نہیں تھے اور اسکول کے قیام پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ جب میرے والد نے مجھے شہر لے جانے کا ارادہ کیا تو گاؤں کے لوگوں نے اس پر شدید اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا یہ تو حد ہو گئی، نذیر اپنی بیٹی کو شہر بھیج کر اپنی عزت مٹی میں ملا رہا ہے۔ لیکن میرے والد ہمیشہ کی طرح کسی کی نہ سننے والے تھے۔ وہ مجھے لے کر شہر چلے گئے اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ شہر میں داخلہ لینا میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کے خواب تھے کہ وہ بھی شہر جا کر پڑھائی کریں، لیکن گاؤں کی فرسودہ روایات ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی۔ وہ مجبور ہو کر اپنے خوابوں کو دفن کر دیتی اور خاموشی سے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی۔ جب میں کالج جانے لگی تو گاؤں کی لڑکیاں میرے پاس آتیں اور بڑے اشتیاق سے مجھ سے سوالات کرتیں۔ کالج کیسا ہے؟ وہاں پڑھائی کیسی ہوتی ہے؟ وہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ کیا وہاں کا ماحول گاؤں سے مختلف ہے؟ اور میں بڑے فخر سے گاؤں کی لڑکیوں کو بتاتی کہ کالج کیسا ہے، وہاں کی پڑھائی کیسی ہے اور کیسا ماحول ہے۔ ان کی رشک بھری نظریں مجھے مزید خوشی دیتی اور لاشعوری طور پر میرے اندر ایک طرح کی برتری کا احساس پیدا ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں گاؤں کی باقی لڑکیوں سے مختلف اور خاص ہوں۔ میں خود کو بہت اہم سمجھنے لگی تھی، جیسے میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں۔
شہر کے ماحول نے جہاں مجھے نیا اعتماد دیا، وہیں کچھ چیزیں میرے لیے اجنبی اور عجیب بھی تھیں۔ جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی تو وہاں کچھ اکثر لڑکے بھی کھڑے مجھے نظر آتے۔ ان میں سے ایک لڑکا ہمیشہ میری طرف بڑے غور سے دیکھتا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ بھی کوئی آوارہ اور لفنگا ہوگا جیسے باقی لڑکے ہوتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے یہی تربیت دی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھوں اور کبھی ایسا کچھ نہ کروں جس سے ان کا سر جھک جائے۔ میں نے ہمیشہ خود کو ان فضول باتوں سے دور رکھا۔ میری سوچ یہ تھی کہ میں گاؤں والوں کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانا نہ صرف ان کی عزت ہے بلکہ یہ ان کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ اپنے والد کی امیدوں پر میں پورا اتروں گی اور گاؤں کے لوگوں کی غلط سوچ کو بھی بدلوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان سب غیر ضروری باتوں اور چیزوں سے خود کو دور رکھتی تھی۔ لیکن قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ وہ لڑکا روزانہ بس اسٹاپ پر کھڑا رہتا اور وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہتا۔ اب یہ معمول سا بن گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی نظروں کی شدت مجھے پریشان کر دیتی، لیکن میں اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھنے کی کوشش کرتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے اور میں کسی مشکل یا پریشانی میں نہ پڑوں۔ لیکن میں ہمیشہ اسے نظر انداز کرتی رہی، دل میں یہی سوچ کر کہ اگر میں کوئی رد عمل دوں گی تو بات مزید بڑھ جائے گی۔ ایک دن بس اسٹاپ پر زیادہ رش نہیں تھا، گنتی کے چند لوگ موجود تھے اور وہ لڑکا چپکے سے میرے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی اور بہانے سے پوچھنے لگا، تم کس گاؤں سے آتی ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے ایک بار پھر سوال دہراتے ہوئے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ اتنی دیر میں میری بس آ گئی اور میں جلدی سے اس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ راستے میں میرے دل میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں سوچنے لگی، اگر کسی نے اسے مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ گاؤں کے لوگ فوراً سے باتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ چاہے میرا کوئی قصور نہ ہو، بدنامی کا داغ تو مجھ پر ہی لگے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر کل اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں اسے سختی سے ڈانٹ دوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں بستر پر لیٹ گئی اور جلدی سو گئی۔ اگلے دن بھی وہی ہوا۔ جب میں بس اسٹاپ پر پہنچی تو وہ پھر میرے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دوبارہ وہی سوال کیا، تم کس گاؤں سے آتی ہو؟ اس بار میں نے غصے سے مڑ کر کہا، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں جہاں بھی رہوں تمہیں اس سے کیا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اب مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ محض میری خام خیالی تھی۔ چند دن بعد جب میں بس پر سوار ہوئی تو وہ لڑکا بھی اسی بس میں چڑھ گیا۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے آیا ہے۔ جب میری منزل کا اسٹاپ آیا تو میں بس سے اتر گئی۔ جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا وہ بھی بس سے اتر کر میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میرے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے قدموں کو تیز کر دیا لیکن وہ لڑکا پیچھے رہنے کو تیار نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ کوئی ایسا نہ ہو جو یہ سب دیکھ لے، ورنہ نہ جانے گاؤں والے کیا کہانیاں بنا لیں گے۔ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور کوشش کی کہ کسی طرح اسے پیچھے چھوڑ دوں، لیکن وہ بھی اپنی تیز رفتاری سے چلتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ راستے میں ارد گرد کے لوگ بھی زیادہ نہیں تھے اور یہ احساس مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں
ایک ہی سوال تھا، یہ لڑکا آخر چاہتا کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ میں وہاں اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر ذرا سی بات بھی کر دی تو کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ لے گا اور پھر گاؤں کے لوگ میرے بابا کو باتیں سنائیں گے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں خاموشی سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھتی رہی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی اور ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے بابا گھر آئے۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، کیا ہوا میری بیٹی؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج تھوڑا تھک گئی ہوں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم تھوڑا آرام کر لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر بھی آرام نہ کر سکی۔ دل میں بے چینی اور ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ میں کبھی بستر پر لیٹنے کی کوشش کرتی تو کبھی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتی، مسلسل یہی سوچ رہی تھی، اگر کسی نے اسے میرے پیچھے آتا دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ گاؤں کے لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بابا کو کیا کیا سننا پڑے گا؟ خیر، وقت گزرتا رہا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرے دل کو کچھ تسلی بھی ہونے لگی کہ شاید کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ رات کو تھوڑا سکون سا محسوس ہوا، لیکن میرے دماغ میں وہ خوف اب بھی باقی تھا۔ اگلے دن جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی تو وہ لڑکا دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اسے مکمل نظر انداز کیا۔ اس دن کے بعد حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس نے نہ تو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میرے پیچھے آنے کی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی سکون ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہو یا اپنی حرکتوں سے باز آ گیا ہو۔ لیکن ایک دن جب میں کالج سے گھر آئی تو گھر میں کسی اجنبی کی آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید بابا سے کوئی ملنے آیا ہوگا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں فریش ہو کر کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی۔ چائے بنانے کے بعد جب بیٹھک کے دروازے پر دستک دی اور دروازے کی ہول سے اندر جھانکا تو مجھے اندر بیٹھے شخص کا چہرہ نظر آیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری پیشانی پر پسینہ بھی آنے لگا۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئی، لیکن میرے بابا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر بابا باہر آئے تو میں نے جلدی سے چائے پکڑائی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں یہی سوچنے لگی کہ یہ لڑکا یہاں کیا کرنے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ بابا سے کیا کہہ رہا ہے، کہیں میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا تو نہیں بول رہا جس کی وجہ سے میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ بابا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا، آج کون آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے، کوئی نہیں، بس میرا جاننے والا تھا۔ میں چپ ہو گئی اور پھر سوچنے لگی کہ یہ لڑکا میرے بابا کے پاس کیوں آیا تھا اور کیا کہہ کر گیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بابا سے بھی مزید اب اس بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب میرا FA مکمل ہو گیا تو بابا بہت خوش تھے۔ جس دن میرا رزلٹ آیا اسی دن دوبارہ وہی لڑکا آیا اور بابا سے کہا، اب میری امانت میرے حوالے کر دی جائے۔ بابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اس کی امانت ہو۔ میں حیرانی سے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا بولے، ہاں، یہ ایک دن ہمارے گھر آیا تھا،
اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن بابا نے بات جاری رکھی۔ جب میں غصے میں تھا تو وہ کہنے لگا، انکل پلیز آپ غلط نہ سمجھیں، میں نے سیدھی صاف بات کی ہے۔ اگر میں کوئی ایسا ویسا لڑکا ہوتا تو پہلے آپ کی بیٹی کو ورغلاتا، اسے اپنے پیچھے لگاتا، اور پھر شادی کرتا یا نہ کرتا وہ میری مرضی ہوتی۔ لیکن میں نے آپ سے براہ راست بات کی ہے اور عزت کے ساتھ آپ کی بیٹی کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں نے سوچا کہ واقعی آج کل کے حالات میں ایسا بہت کم ہی لوگ ملا کرتے ہیں۔ میں نے اس دن پہلی بار اس لڑکے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور میرے دل میں بھی اس کے لیے جذبہ پیدا ہونے لگا۔ میں بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ بابا نے بھی مجھے اسے سونپنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس سے کہنے لگے، بابا ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنے ماں باپ کو لے آؤں، میں یہ شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر لڑکے کے چہرے پر پریشانی چھا گئی، اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں میں اپنے والدین سے بات کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں بہت خوش تھی اور لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا؟ دل سے آواز آئی، اگر وہ سچی محبت نہ کرتا تو وہ تمہارے بابا سے اس طرح سے بات چیت نہ کرتا، نہیں تو وہ بھی تمہیں دوسروں کی طرح ہی تنگ کرتا رہتا۔ میں بہت خوش تھی، اور اب اس کے والدین کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ انہیں کب لے کر آئے گا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دے دیا تھا، اور کبھی کبھار ہماری بات بھی ہو جاتی۔ میں ہمیشہ اس سے پوچھتی، تم اپنے والدین کو کب لاؤ گے؟ تو وہ کہتا، میں انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ مان جائیں گے میں انہیں تمہارے گھر پر لے آؤں گا۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کو ضرور منا لے گا۔ اب بابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، اطہر کو فون کرو اور اسے کہو کہ تم سے نکاح کر کے تمہیں لے جائے۔ میری طبیعت اب بہت خراب رہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ بابا کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے اپنے بابا سے کہا، ایسی باتیں مت کریں، آپ تو میرے جینے کی وجہ ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کر مجھے جواب دیا، پگلی ایک نہ ایک دن تو سبھی کو جانا ہے۔ میں بھی مار رہتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اکیلی نہ رہ جاؤ۔ بابا کی ان باتوں سے میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو فوراً اطہر سے بات کی اور کہا، بابا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر کچھ کرنے سے پہلے ہی بابا مجھے تنہا کر جائیں گے۔ رات کو میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میں جلدی اٹھی، ادھر ادھر دیکھا، اور بھاگ کر میں اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ میں نے انہیں بلایا، لیکن وہ نہیں بولے۔ میں نے پھر سے بلایا، سوچا شاید وہ گہری نیند میں سو رہے ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی آواز نہیں دی۔ میں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جسم میں جنبش تک نہ ہوئی۔ میں نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ میری آواز سن کر میرے پڑوسی میرے گھر آئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میری دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ میرا رو کر برا حال تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور میرا جی پکار کے دوران ہی بابا کی میت اٹھا لی گئی اور انہیں مٹی تلے دفنایا گیا۔ میرا رو کر برا حال تھا، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ دن بعد جب دوبارہ اطہر کا فون آیا تو میں رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کیسے اکیلی رہ گئی ہوں، میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر
وہ بہت پریشان ہوا اور اگلے دن ہی میرے گھر پر پہنچ گیا۔ میرے پاس میرے چاچو اور چاچی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نذیر صاحب کا جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میرے چاچو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم ایسے کسی بھی ایرے غیرے سے رشتہ نہیں جوڑتے، تمہارے بھائی نے کیسے تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑا؟ اس پر وہ لڑکا بولا، نذیر انکل نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی کشف کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں گے۔ لیکن میرے چاچو نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں نے بھی اپنے چاچو سے کہا کہ بابا نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میرے چاچو نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بھائی نے تمہارا رشتہ کیا ہوتا تو وہ مجھے اس بارے میں ضرور بتاتے۔ میرے چاچو اور چاچی کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میرا نکاح اپنے آوارہ بیٹے سے کروا دیں گے، جو سارا دن نشہ کرتا ہے اور آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے میرے چاچو جان اور چاچی جان مان نہیں رہے تھے۔ اس وقت تو اطہر چپ کر کے چلا گیا، لیکن رات کو اس نے مجھے کال کی اور کہا، جلدی سے چادر لے کر باہر آ جاؤ۔ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے تو وہ بولا، میں نے بولا نا جلدی سے باہر نکلو، لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی بات سنی، چادر لی اور پاؤں پاؤں گھر سے نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو اطہر گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر جا کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ لیکن گھر میں اس کی امی نے مجھے قبول نہیں کیا اور کہنے لگی، اس آوارہ لڑکی کو میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ملنی۔ اطہر بولا، یہ کوئی آوارہ لڑکی نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، جو گھر سے بھاگ جائے وہ آوارہ ہی ہوتی ہے، یہ گھر سے نہیں بھاگی، میں خود اسے لے کر آیا ہوں اور اب یہ میرے نکاح میں ہے، لیکن یہ مجھے اپنے گھر میں گوارا نہیں ہے۔ لے جاؤ اس غلیظ لڑکی کو، یہ میرے گھر میں بالکل اور ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اطہر کے گھر میں صرف اور صرف اس کی ماں اور اس کی ایک بہن تھی۔ میرے والد وفات پا چکے تھے۔ اس پر اطہر نے کہا، امی یہ غلیظ نہیں بلکہ میری بیوی ہے، آپ اسے ایسے گالی نہیں دے سکتی۔ اس کی ماں نے کہا، میرے لیے تو یہ غلیظ ہی ہے، لے جاؤ اسے، اس کا سایہ بھی میں اپنی بیٹی پر نہیں پڑنے دینا چاہتی، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ خود بھاگ کر آئی ہے اور آج یہ میری بیٹی کو ورغلا کر پکا دے۔ یہ سب باتیں میرے شوہر سے برداشت نہ ہوئیں اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں نہیں رہے گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، میں بھی جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر میری ساس تھوڑی نرم پڑی، کیونکہ اس کا واحد بیٹا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ یہاں رہے گی تو نوکروں والی سائیڈ پہ رہے گی، وہیں اسے ایک کمرہ دے دیا جائے گا۔ لیکن میرا شوہر اس بات پر بھی تیار نہیں تھا۔ میری نند بھی ایک چالاک لڑکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اسے کہنا میرے سامنے وہ کم ہی آئے۔ اطہر مجھے چپ چاپ اپنے کمرے میں لے آیا اور کہا، تم پریشان مت ہو، چند دنوں میں میری ماں تمہیں قبول کر لیں گی۔ لیکن یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ نہ تو مجھے اس کی ماں نے قبول کیا اور نہ ہی اس کی بہن نے مجھے قبول کیا۔ جب اطہر صبح کو اپنے دفتر جاتا تو پیچھے سے وہ مجھ سے ملازمین سے بھی بدتر سلوک کرتی، سارا دن کام کرواتی رہتی، اور جب میں کھانا بناتی تو وہ اس میں بھی نقص نکالتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے تانے سناتی، لیکن میں سب کچھ اگنور کرتی گئی۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے شوہر کو پریشان کرنے سے بہتر تھا کہ خاموش رہوں، اور واپس اپنے گاؤں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ امی اور بابا تو زندہ نہیں تھے اور چچا جی نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہی سب سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔
لیکن ایک دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا، تو میری ساس نے آدھی رات کو مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور کہا دفع ہو جاؤ ادھر سے، خبردار اگر تم نے اس گھر میں قدم بھی رکھا تو۔ میں نے اپنی ساس سے بہت منتیں کی کہ میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی۔ میں نے ان سے کہا آپ کی بھی بیٹی ہے، اگر اس کو کوئی ایسے گھر سے نکال دے تو پھر آپ پر کیا بیتے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے باہر بھیڑیے زیادہ اور اچھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا خبردار اگر میری بیٹی کا نام بھی تم نے اپنی زبان سے لیا تو۔ میری بیٹی ایسی بد چلن اور بد کردار نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لے اور اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال نہ کرے۔ میں نے کہا میرے والدین وفات پا چکے ہیں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے میرے بابا سے پہلے ہی رشتے کی بات کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے والدین کو لے آؤ اور میں اپنی بیٹی رخصت کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی میرے بابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے باہر نکال دیا۔ میں روتے روتے چلانے لگی اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے پیچھے دو لڑکے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے تو وہ بھی تیز تیز قدموں سے میرے پیچھے آنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوڑ لگا دی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ اتنی دیر میں آگے سے گاڑی آئی اور میں اس گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی۔ ان لڑکوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور گاڑی والے نے گاڑی روک کر جلدی سے باہر نکل کر مجھے ہلایا اور بلایا۔ میرے سر پہ چوٹ لگی تھی لیکن میں بے ہوش نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میرے شوہر تھے۔ انہیں دیکھ کر میں رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور جب میں بس اسٹینڈ کی طرف آ رہی تھی تو یہ دو لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ تم وہیں کسی ہمسائے سے مدد لے لیتی اور وہاں چلی جاتی، میرے آنے تک وہیں رہتی، پھر میں تمہیں وہاں سے لے آتا۔ اس نے کہا کسی بھی ہمسائے نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کوشش کی تھی۔ میری بات کو سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دوبارہ سے گاڑی شہر کی طرف لے گیا اور وہاں اپنے دوست کے گھر مجھے لے گیا جو کہ خالی پڑا تھا۔ وہاں پر کسی کی بھی کوئی رہائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے دوست سے بات کی کہ کچھ دن وہ اسے یہاں پر رہنے دیں، بعد میں وہ اپنا انتظام کر لے گا۔ تو اس کا دوست مان گیا۔ پھر اطہر نے مجھے سمجھایا کہ تم یہاں رہ لینا، میرا آفس چونکہ ادھر ہی ہے تو بہانے سے میں تمہارے پاس ہی آ کر رکا کروں گا۔ کبھی کبھار اپنی ماں اور بہن کو ملنے چلا جاؤں گا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ماں کو منا کر تمہیں اس گھر میں عزت سے لے کر جاؤں گا۔ میں اس کی بات مان گئی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کی ماں مانے گی۔ میں چپ ہو گئی کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ اطہر نے پھر اپنی وہی روٹین بنائی، دفتر سے سیدھا میرے پاس آتا اور کبھی کبھار ویک اینڈ پر اپنی ماں کو ملنے چلا جاتا۔ وہ ادھر بھی اپنی ماں سے ملنے تو چلے جاتے لیکن زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے بہت بہلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ میرے بھاگ جانے سے وہ بہت پریشان ہیں۔ لیکن قدرت اپنا انصاف نہیں بھولتی۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو ایسے ہی اس کی ساس نے بھی آدھی رات کو اس کی بہن کو گھر سے نکال باہر کیا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور رونے لگی کہ مجھے میری ساس نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس کی ماں جلدی سے اٹھی اور اطہر کے پاس گئی اور بولی جا کر اپنی بہن کو لے آؤ، وہ اکیلی اتنی رات میں گھر سے باہر کھڑی ہے۔ اطہر جلدی جلدی اٹھا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور اسے لے کر گھر آ گیا۔
وہ بہت رو رہی تھی اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، یہ ہمیں سزا ملی ہے، جس طرح ہم نے بھابھی کو آدھی رات کو نکالا۔ یہ سن کر میری ساس کو بھی احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ اطہر کہنے لگا، امی وہ ایک لاوارث تھی، میں نے اس کے بابا سے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر تمہارے والدین مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ اکیلے میں نہیں بھیجوں گا۔ وہ عزت دار لوگ تھے، لیکن اچانک ہی اس کے بابا فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے اسے اس طرح لانا پڑا، نہیں تو اس کے چاچو نے آوارہ بیٹے سے اس کی شادی کر دینی تھی اور اس کا جینا وہ دوبر کر دیتے۔ اپنے بیٹے کی بات سمجھتے ہوئے اس کی ماں رونے لگی اور کہا کہ وہ کہیں سے اسے ڈھونڈ کر لے آؤ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور میں اسے اب اپنا لوں گی۔ ادھر اطہر بھی مسکرانے لگا اور کہا، ٹھیک ہے، میں اسے آج شام تک آپ لوگوں کے پاس لے آؤں گا۔ پھر مجھے گھر وہ لے کر آیا، لیکن میں پھر بھی ڈر رہی تھی۔ میری ساس نے کھینچ کر مجھے اپنے گلے لگایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، آج میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا برا کیا تمہارے ساتھ۔ پھر کچھ ہی دنوں میں اطہر نے میری نند کے سسرال والوں سے بات کی اور ان میں صلح کروائی۔ اب میری نند بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی ہے اور میں بھی عزت اور خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔